نحمده ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی ربیع الاول شریف 1446 سنہ ہجری کا چوتھا جمعہ مبارکہ مطابق 27 ستمبر 2024 عیسوی بندہ ناچیز اور آپ بارگاہ رب العزت میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر بارگاہ ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع آج ہمارا عنوان ہے۔ آیہ کریمہ نمبر 87 تا 96 ان آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر یہ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے۔ گزشتہ چند رکوعات سے تسلسل کے ساتھ قوم موسیٰ کی لاپرواہیوں اور ان کی طرح طرح کی بدمستیوں کا ذکر چل رہا ہے۔
اسی کا بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے اس کے بعد رسولان گرامی۔ یعنی یہ بھی ایک احسان ہے کہ یہودیوں، تم جس پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے کے مدعی ہو کہ ہم موسیٰ کلیم کے امتی ہیں اور وہ ہمارے پیغمبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر، انہیں اللہ تعالیٰ نے یک بارگی پوری آسمانی کتاب تورات شریف عطا فرمائی۔ اور پھر ان کے بعد بھی پے در پے کئی رسول ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ، دو اولو العزم پیغمبروں کے درمیان بھی بکثرت انبیاء مرسلین وہ مبعوث ہوئے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اے گروہ نصارا، ہم نے عطا فرمایا عیسیٰ بن مریم کو، عطا فرمائی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانی، معجزات ان کو عطا ہوئی، منفرد اور بے مثل، اپنا دست شفا جس مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر پھیرتے وہ باذن اللہ شفا پاتا، کوڑ کے مریض کو مس کرتے وہ شفا یاب ہوتا، تم باذن اللہ کہہ کے اس مردے کو جلاتے ہو زندہ ہوتا۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عطا فرمائی ہم نے تائید اس کو روح قدس کے ذریعے، جناب جبریل امین ان کی جو آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے وقت عمر شریف کی 33 برس، جو جنتی مردوں کی عمر ہے، اس پوری حیاتی میں ان کے ساتھ مسلسل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کنندہ کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اے بنی اسرائیل کے دو بڑے گروہ یہود و نصارہ، ہم نے تمہارے جلیل القدر پیغمبروں کو بہت نوازا، ان کے کمالات تمہیں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے بھی سے، لیکن تم نافرمانیاں کرتے رہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب تشریف لائے تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر کہ نہ خواہش رکھنے تمہارے نفس اس کی، تو تم تکبر کرتے ہو، اسے جھٹلا دیتے ہو، رد کر دیتے ہو۔ تورات منزل من اللہ ہے، انجیل منزل من اللہ ہے، ان میں پائے جانے والے احکام کو من جانب اللہ ہے،
حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اب خود نہیں گھڑے، تمہارے نفس کی چاہت جن احکام کے خلاف ہوتی ہے تم وہاں تکبر دکھاتے ہو، احکامات کے خلاف کرتے ہو، انکار کرتے ہو، معلوم فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، اور وہ جو دونوں پیغمبران جلیلان موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کے مابین ایک بڑی تعداد رسولوں کی آئی، پیغمبروں کی آئی، ان میں سے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک کو تم قتل کر، یہ بھی یعنی تمہارے جرموں میں شامل۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، استغفر اللہ، ٹھٹے کے طور پہ بکواس کرتے کہتے ہمارے دلوں پر پردہ، اس میں لپٹے ہوئے، باہر کی بات اندر نہیں آتی، جو اندر خزانہ موجود ہے بس اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لعنت فرمائی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو تھوڑے ہیں وہ جو ایمان لائے۔ یہود و نصارہ میں سے اکثر بدبخت ہوئے، کمبخت ہوئے، بہت تھوڑے خوش نصیب ہوئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی آخری آسمانی کتاب جو آخری پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید، جس کی سورہ بقرہ کے یہ 11ویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ جب یہ تشریف لے آئی اور یہود و نصارہ کے پاس موجود تورات و انجیل کی مصدق بھی ہے، جو کچھ اس میں ذکر ہے اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی اس کی تردید کرتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا منزل من اللہ ہونا کوئی ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ تھے وہ یعنی اہل کتاب اس سے پہلے فتح طلب کرتے ان پر جنہوں نے کفر کیا۔ آمد مصطفیٰ اور آمد قرآن سے پہلے حضور کے توسل سے بارگاہ خدا میں یہ وسیلہ پیش کرتے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے معبود تشریف لائیں گے ان کے تو بغیر ہمیں کافروں پر فتح ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب تشریف لے آیا ان کے پاس ہو کہ پہچانتے ہیں اسے تو کافر ہو گئے، اسے انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے، جانے پہچانی ہستی کے منکر ہو گئے۔ جیسے آج بھی جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے دل دماغ یہودیوں کی روش پر ہیں، وہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پڑھ پڑھا کے بھی ان کے حقیقی مرتبے کا انکار کرتے ہیں، بالخصوص خوارج۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو بس کیا ہے، لعنت ہے اللہ کی کافروں۔ تو جانے بجانے حق کا جب انکار کیا یہ کافر ہو۔
ایک وہ کافر ہیں جو کسی سماوی دین پر نہ تھے، از خود انہوں نے اپنا مذہب گھڑا، جیسے مشرکین مکہ وغیرہ۔ اور ایک یہ کافر ہوئے یہود و نصارہ کہ جو دین موسوی اور دین عیسوی کو منسوخ کرنے والے اسلام کا کلمہ پڑھنے سے منکر ہو۔ حالانکہ اس کی بشارتیں خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ موسیٰ کلیم بھی بشارت دیتے رہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی دیتے رہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی صفت بیان کی ہے، مبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، فرمایا میں بشارت دینے والا ہوں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی جو اپنے خالق کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ ان کا نام اس میں گرامی احمد ہے۔ وہ ان کی بشارت دیتے ہیں، لیکن وہ منکر ہو گئی جب سرکار تشریف لے آئے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ عربی زبان میں کچھ کلمات ہیں، کچھ افعال مدح ہیں جن سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کچھ افعال ذم ہیں جن سے کسی کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ کسی کو اچھا محمود کہنا ہو تو اس کے لیے کچھ افعال ہیں، وہ افعال مدح کہلاتے ہیں۔ کسی کو مذموم برا کہنا ہو تو کچھ افعال اس کے لیے۔ نعمہ اور حبذا افعال مدح ہے، کسی کی تعریف کرتی ہے۔ نعمہ زید زید بڑا اچھا ہے، حبذا زید زید بڑا اچھا ہے۔ اور مذمت کرنی ہو تو کچھ اس کے لیے ہیں، ان میں ساء ہے، بئس ہے، بئس اور ساء۔ بئس ما اشتروا، برا ہے ماں وہ اشتروا جو انہوں نے خریدا، یہی بدل اس کے انفسہم اپنی جانوں۔ یا اشترا بمانا بیچنے کے معنی، بیان بیچنا، اشترا یشتری اشترا خریدنا، اور اشترا یشتری بے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی۔ برا ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنی جان، مال لے لیا دنیا کا اور اپنا آپ بیچ ڈالا، ضمیر بیچ ڈالا۔ کیا ہے وہ برا؟ یکفروا بما انزل اللہ، انکار کرنا ان کا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، بغیا محض سرکشی کی وجہ سے، عداوت، ہٹدردی، بغض کی وجہ سے۔ یہودیوں کو یہ بڑی جلن ہے، بلکہ انہوں نے عداوت شروع کر دی تھی آمد سرکار سے پہلے ہی، جب انہیں یہ خبریں ان کے کتابوں کے جاننے والوں نے دینی شروع کر دی کہ نبی آخر الزمان وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، بنی اسرائیل کی نبوت چلی گئی، ان کو حسد پیدا ہوا۔ اور مکے کے قریشیوں کو جو حسد تھا وہ اور تھا، وہ یہ نہیں تھا، وہ تھا کہ وڈیرے عام ہیں، جیسے آمد ہوئی جب سرکار کی مدینہ منورہ میں، بلکہ سرکار کی قدوم محمد لزوم کی برکت سے وہ مدینہ منورہ بنا، چمکنے والا شہر، ورنہ تو یثرب تھا بیماریوں کا گھر تھا۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی تاج پوشی کا پروگرام طے ہو چکا تھا۔ بنا بنایا کھیل اس کا بگڑ گیا، اس کو سرکار سے دعوت اس وجہ سے منافقوں کو سرکار اور یہودیوں کو اپنی جلن سے اور قریشیوں کو اپنی جلن سے، تین پارٹی مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ، حالانکہ وہ حضور کے خاندان کے لوگ تھے، اکثر ان کے جو سردار تھے،
لیکن ان کو یہ تھا کہ بھائی یہ حضرت عبداللہ کا یتیم بچہ ہے جی، خاندان تو اگر جمانے والا ہے لیکن مالی اسٹیٹس نہیں، اس اسٹیٹس کے چکر میں ان کو حسد ہوا۔ اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کو اور منافقین کو جو رنجش تھی وہ کیا تھی؟ یہودیوں کو دی کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، بنی اسرائیل میں چلی گئی، اور منافقوں کو یہ تھا کہ سرداری گئی، اس کی سرداری کا پروان بن چکا۔ سرکار کی آمد ہوئی تو دنیا دیوانی ہو گئی، اور سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ بن کر جلوہ فروز ہوئے، تو منافقوں کی بنی بنائی گیم جو ہے وہ ساری بکھر گئی۔ قرآن فرماتا ہے برا ہے وہ جو بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو۔ کیا چیز کی؟ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو اتارا اللہ نے، سرکشی کی بیس پر۔ ينزل الله من فضله من يشاء۔ کیا ان کو سرکشی دی، کیا ان کو بغاوت دی؟ یہ کہ اتارا اللہ نے اپنے فضل سے اس پر جس کو چاہا اپنے۔ ان کی چاہت کو نہیں ہوئی، ان کو اس وجہ سے یہ سرکشی اور بغاوت اور جلن۔ اللہ تو پابند نہیں ہے، بندوں بندے پابند۔ وباؤوا بغضب علی غضب، وہ لوٹے غضب در غضب۔ علی بمعنی فی، بغضب علی غضب ہے، فی غضب در غضب، اپنے آپ پر بھی ان کو غصہ آتا تھا اور جلن ہوتی تھی اس پر۔ آج تک وہ جلن ہے یہودی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور واسطے کافروں کے عذاب ہے احانت والا، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا۔ ذلت جو ہے وہ یہودیوں کے مقدر میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب کہا جاتا ہے واسطے کے ایمان لو اس پر جو اتارا اللہ نے، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہمارے اوپر، یعنی تورات پر ہم ایمان لائے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ اور عیسائی کیا جانے تورات اس پر انجیل پر ایمان لائے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، قرآن فرماتا ہے حالانکہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے بعد ہے، یعنی قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن مجید، وہ بھی تو من جانب اللہ ہے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ بھئی اے یہودیو تم اگر مدعی ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی مانو، اور اے نصارا اگر تم مدعی ہو کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں تو پھر قرآن پاک کو بھی مانو۔ دونوں کو مانو، وہ بھی تو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یعنی اپنی خواہش کو دین نہ بنو۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ لیکن اس لیے مانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہے، حضرت موسیٰ اور تورات اللہ کی کتاب ہے، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی مانو کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اور اے عیسائیوں اگر تم
حضرت عیسیٰ اور انجیل کو اس لیے مانتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ اور انجیل اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو پھر قرآن اور صاحب قرآن کو بھی مانو کہ وہ بھی اللہ کے بھیجے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اے حبیب آپ کہہ دو تو کیوں کر قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، کیوں قتل کرتے ہو اگر تم ایمان والے ہو؟ اگر ہے یہود و نصارہ دعویٰ تمہارا جو ایمان کا ہے، خصوصاً یہودیوں، تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے درمیان ایک بڑی تعداد پیغمبروں کی تشریف، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر رسولان گرامی پیغمبران نظام کو قتل کیوں کرتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ تحقیق تشریف لائے تمہارے پاس دوسرا خلیل کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود، حالانکہ تم حد سے بڑھنے والے۔ جب آپ 70 مخصوص مصاحبین کے ساتھ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو پیچھے قبیلہ سامرا کے سنار نے سونے کا بچڑا بنا دیا اور حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی گرد اٹھا کے مٹی اٹھا کے اس میں ڈال دی تو بولنے لگا، تو قوم کو بہت سالہ پرستی پہ لگا دیا، کہہ دیا یہ تمہارا خدا ہے۔ آپ کے نائب حضرت ہارون آپ کے بھائی نے قوم کو بڑا سمجھایا، بہت کم لوگ جو ہے وہ بات سمجھ بھی گئے، لیکن قوم کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو جمع میں لگی۔ تو موسیٰ کلیم کے زندہ جاوید معجزے دیکھ کر بھی وہ نہ سمجھ، آپ کا آسان کتنا بڑا معجزہ تھا، پیچھے گزرا آپ نے پڑھا، حکم خداوندی جب آپ 12 کونوں والے پتھر پہ مارتے، فن فجرت میں حسنا تاشرت آئے، بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے الگ الگ چشمہ ٹوٹ پڑتا، وہ ہر ایک اپنا چشمہ پہچان بھی لیتا اور اس کو سرا دیتا۔ اور وہ تجلی جو کوہ طور پہ پڑی اس کی تاب نہ لا کے جب آپ بے ہوش ہوئے تو باقی جو 70 مصاحبین تھے وہ دم توڑ گئے، وہ بھی آپ کی دعا سے زندہ ہو گئے۔ خذوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور اٹھایا تمہارے اوپر طور کو۔ قوم کو چکنا چور کرنے کے لیے فرشتے اوپر ایسے اٹھا کے لے آئے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، تو لو اس کو جو عطا فرمایا ہم نے تمہیں پوری قوت کے ساتھ اور غور سے سنو۔ تورات شریف اور احکام اللہ کے جو تمہیں عطا ہوئے انہیں تھام لو اور غور سے سنو، پیغمبر خدا موسیٰ کلیم کے ارشادات کو۔
قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یعنی مرضی کی بات سن لی اور جس کو نفس نے پسند نہ کیا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلائے گئے وہ اپنے دلوں میں وہ بچڑا، یعنی اس کی محبت کا سبب اپنے کفر، اس کی پوجا کرنے کے سبب یہ جو مبتلا شرک ہوئے، اس حد تک اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے کہ کوئی بات انہیں اب دوسری سمجھ ہی نہیں آئی. بچڑے کی محبت ان کے قلب و جگر میں رچ بس گئی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اپنے طور پر چونکہ وہ دعویٰ ایمان کا بھی کرتے تھے، اس لیے ان کے اس دعوے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن فرماتا ہے حبیب کہہ دو برا ہے وہ جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان اگر ہو تم مومن. یہ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ اس ایمان میں کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم معاذ اللہ ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا دو اور اسے لے کے پرستش اور قابل عبادت مان کر اسے اپنا خدا بنا بیٹھو. با ایمان ہے تمہارا. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ. تم فرماؤ اے حبیب اگر ہے واسطے تمہارے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص، من دون الناس، لوگوں کے مد مقابل، تم جو کہتے ہو کہ بھئی ہمارے ہاں تو اللہ کے ہاں خصوصی مراعات ہیں جو اور لوگوں کو نہیں ملنی، جو ہم نے ملنی ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. ہمارے یہاں تو اس کے ہم خصوصی انعامات ہیں. تو تمہارے اس دعوے پر اگر اللہ آخرت کے گھر تمہارے ہاں خالص ہے بنسبت اور لوگوں کے، تو پھر تو ظاہر ہے اس تک رسائی کے لیے موت چاہیے پہلے. سارے دنیا سے نکل کے سارے آخرت کی طرف جانا ہے تو تمہیں تو زیادہ شوقین ہونا چاہیے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تمنا کرو موت کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ بھائی ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے لیے خصوصی مراعات ہیں، ہمارے لیے انعامات ہیں، نوازشیں ہیں. تو دعویٰ اگر تمہارا سچا ہے تو جلدی جلدی موت کی تمنا کرو تاکہ دنیا کی آفتوں سے جان چھوٹے اور وہ تمہیں ملے نعمتیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. قرآن فرماتا ہے ہرگز وہ اس کی تمنا نہ کریں گے کبھی بھی بسبب اس کے کہ جو آگے بھیج چکے ان کے ہاتھ. انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے جو وہ اپنا اعمال نامہ سیاہ کر چکے اور اپنے نامہ اعمال میں آگے کے لیے بھیج چکے، تو کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں. ظلم کہتے ہیں تجاوز عن الحد، حد سے بڑھنے کو، اور بدل الشیء فی غیر محلہ کو، شے کو اپنے جگہ پہ استعمال نہ کرنا، اس کے غیر محل میں استعمال. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، بلکہ قرآن فرماتا ہے البتہ ضرور دیکھو گے حبیب تمہیں یہودیوں کو زیادہ لالچی، لوگوں میں سے زیادہ لالچی دنیا کی زندگی میں. ویسے تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ جتنی عمر ہو آدمی سیر نہیں ہوتا، کہتا ہے کم ہے،
لیکن یہ جو کہتے ہیں ہمارے یہاں آخرت میں اللہ کے یہاں خصوصی انعام ہے تو انہیں تو موت کی تمنا ہونی چاہیے تھی، لیکن اے حبیب تم اگلی زندگی میں یہودیوں کو دیکھو گے تو اور لوگوں کی نسبت زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص دیکھو گے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا خون نچوڑ کے بھی یہ سیر نہیں ہو رہے خبیث، یہ مٹھی بھر جو ہے بنی اسرائیل جو اس وقت پاک اسرائیل میں ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کافروں میں سے بھی، مشرکوں میں سے بھی جو بعض ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کی نسبت اوروں کی نسبت زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، تمنا رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش اسے 1000 برس زندگی دی جائے، 1000 برس دی۔ بلکہ یہ جو ہمارے مشرکین ہند ہیں ان کا تو آپس کا سلام بھی یہی ہے، جب وہ مجوسی ملتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ کہتے ہیں زے 1000 سال، جیو 1000 سال، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، قرآن فرماتے ہیں اور نہیں بچائے گا اس کو عذاب سے یہ عمر دیا جانا۔ 1000 برس بھی زندگی مل جائے تو وہ کوئی عذاب سے تو رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ بڑھاپا خود عذاب بن جاتا ہے، اور پھر جو مرنے کے بعد کافر کے لیے عذاب ہے وہ الگ ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو آج کے یہود و نصارہ کی سازشوں سے بھی محفوظ و مامون ہے۔ انبیاء و مرسلین کے ساتھ ان کا طرز عمل آپ نے سن، آسمانی کتابوں کے ساتھ ان کا طرز عمل آپ نے سن، ہمارے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان راستے کو عقیدہ سنی صحیح عقیدہ خود پہلے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے اور اپنے تعلقات ہمیشہ سنی صحیح عقیدہ راستے کو عقیدہ مسلمانوں سے رکھے، بد مذہبوں کی صحبت سے اپنے آپ کو اپنے آل و باپ کو بچائے، چاہے وہ اسلام کی چھتری کے نیچے جو گستاخ ہیں بد مذہب، خوارج ہیں، روافض ہیں، وہابیہ اور دیگر بد مذہب، یا مرتدین ہیں جیسے مرزائی قادیانی، یا اسلام کی چھتری ساٹھ کے اسلام کے مد مقابل جو دین ہیں جنہوں نے خود گھڑ لیے سکھوں نے جیسے بدھ مت ہیں، مجوسیوں نے، یا وہ جن کے دین اگرچہ آسمانی تھے لیکن انہوں نے رد و بدل کر ڈالا اور جو آخری دین آیا اس کو نہیں مانا جیسے یہود و نصارہ۔ ان سب کے آفتوں اور شرارتوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے متعلقین کو بھی۔ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔